سر کے بالوں سے متعلقہ سنتیں چل رہی تھیں اور دیگر بالوں سے متعلقہ بھی، تو سر کے بارے میں عرض کر دیا تھا، داڑھی کے بارے میں بھی عرض کر دیا تھا، مرد کے سر کے بال کیسے ہوں اس کے بارے میں عرض کیا تھا، عورتوں کے سر کے بال کیسے ہوں یہ کل گزشتہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ آج دوسرے بالوں کے بارے میں ہے، زیر ناف بال اور ناک بغل کے بال اور ناک کے بال، ان بالوں کو ختم کرنا، یعنی ان بالوں کو نوچنا یا ان کو موڑ دینا۔ مثلا بغل کے بال نوچنے چاہیے اگر ہمت ہو تو، ورنہ پھر موڑ دیں۔ زیر ناف بالوں کو موڑنا ہوتا ہے، ناک کے بالوں کو بھی نوچنا ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ اس میں مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے، سنت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، سنت کا مطلب یہ ہے عمل کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں عمل کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے زیر ناف بالوں میں کہ آدمی ہر جمعے کو صاف کرے، ہر جمعے کو نہیں کر سکتا 15 دن میں کرے، 15 دن میں نہیں کر سکتا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ آخری حد 40 دن ہے۔ اگر کسی آدمی نے زیر ناف بال اور بغل کے بال 40 دن کے اندر اندر نہ کاٹے، اور حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے تو یہ آدمی گناہ گار ہے۔ 40 دن سے زیادہ بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی غفلت والے آدمی کے لیے ہے، ورنہ ہر ہفتے 15 دن میں کر لینا چاہیے اس کو۔ آخری حد 40 دن ہے۔ بعض خواتین جو ان ایام میں ہوتی ہیں جن ایام میں بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، تو چونکہ عموماً وہ دورانیہ 40 دن کا ہوتا ہے، تو وہ خواتین 40 دن کے بعد صفائی کرتی ہیں، جو بالکل گناہ ہے۔ 40 دن سے پہلے صفائی ہو جانی چاہیے۔ اور یہ بھی ضمناً عرض کر دوں، ولادت کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، اس کے لیے 40 دن لازمی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ عورت 40 دن پورے کرتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا تعلق خون بہنے کے ساتھ ہے، بس زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی عورت کا خون 1 دن بعد بھی بند ہو گیا، وہ عورت پاک ہو گئی ہے، وہ اپنا غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے۔ اگر کوئی 10 دن میں پاک ہوئی، 20 دن میں، 25، 30، 35، جب بھی ہو گئی، جس وقت بھی وہ عورت خون سے پاک ہو گئی، اسی وقت اس کے لیے غسل کر کے نمازیں شروع کر دینا لازم ہے۔ اگر خون بند نہیں ہوا یہاں تک کہ 40 دن بھی ہو گئے، اب یہ ہے کہ 40 دن آخری حد تھی، بس اب 40 دن بعد نماز پڑھنا شروع کر دے، بھلا اس کا خون جاری ہے، لیکن اب کس طریقے سے نماز پڑھے گی وہ علماء سے طریقہ پوچھ لے، اس کا الگ سے طریقہ ہے۔ لیکن 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو پھر فوراً نمازیں شروع کرنی ہوگی، 40 دن کے بعد تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ضمناً میں نے اس لیے عرض کر دیا، اس لیے کہ خواتین میں یہ مسئلہ معروف ہے کہ 40 دن پورے کرنے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو زیر ناف بال 40 دن سے پہلے کاٹے جائیں، بغل کے بال 40 دن سے پہلے، ناک کے بال 40 دن سے پہلے کاٹ لیے جائیں۔ البتہ ناک کے بال اگر 40 دن بھی گزر گئے، کسی نے نہیں اندر سے لیے تو گناہ نہیں ہے، اور سب کے بال ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں ناک کے جو باہر نکلیں، کسی کے ہوتے ہیں جو باہر نکل آتے ہیں، تو ان کو وہ کاٹ لیا کرے، بھدا لگتا ہے آدمی۔ میرے نبی تو بہت صاف ستھرے تھے، بہت نفیس طبیعت کے تھے، اس لحاظ سے گو مجاہدانہ صفات کے حامل تھے، لیکن آپ کی طبیعت میں یہ میلا کچیلا پن اور یہ بھولا پن یہ بالکل نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگاتے تھے تو تیل کے لیے علیحدہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی تاکہ عام ٹوپی کو تیل نہ لگے۔ زلفیں آپ کی ہوتی تھیں سنوری ہوئی ہوتی تھیں، ایسے بکھری ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ آپ بال زیر ناف ہر ہفتے صاف کر لیتے تھے، ناخن ہر ہفتے آپ کاٹ لیتے تھے، آپ بڑے نہیں ہونے دیتے تھے، میل نہیں جمع ہونے دیتے تھے۔ ایسے ہی ناک کے بال آپ ان کو بھی کاٹتے تھے کہ کوئی بال کوئی تھوڑا سا باہر نظر آئے گا تو دیکھنے والے کو طبیعت پہ گراں گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھری طبیعت کے مالک تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، زیر ناف بال، بغل کے بال، ناک کے بال۔ ایک اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، زیر ناف بال اس وقت نہیں کاٹنے چاہیے جب غسل واجب ہو۔ اگر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کیا جائے پھر زیر ناف بال کاٹے جائیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر خواتین سے متعلقہ ہوتا ہے، انہیں ہر مہینے میں جو پاکی کا غسل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورت ناپاک ہوتی ہے اور اس پر پاک ہونے اور مینسز پیریڈ ختم ہونے کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، تو بعض خواتین ایسا کرتی ہیں کہ وہ جس وقت غسل کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ کر لیتی ہیں کہ وہ انہوں نے بال کاٹ لیے اور پھر ساتھ غسل بھی کر لیا، حالانکہ لازم یہ تھا
کہ وہ پہلے غسل کرتی اور اس کے بعد پھر بال کاٹتی، بھلا وہیں واش روم میں کاٹ لیتی، ایک دفعہ پانی بہا کر اپنے آپ کو پاک کر لے۔ مثلا ایک عورت پر غسل واجب ہے، اس نے پاک ہوئی آج نہانا ہے، تو وہ پہلے بال نہ کاٹے، پہلے جسم پر پانی بہا کر غسل اپنے 3 فرض پورے کر لے، پھر اس کے بعد صفائی کر لے، اس کے بعد پھر جو اس نے صابن شیمپو لگانا ہے۔ تو یہ خواتین کے بعد ایسے مسائل ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ میں آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی ساری خواتین ان مسائل سے ناواقف ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان مسائل کو عام بھی کیا جائے اور گھر کی خواتین اور مستورات کو بھی بتایا جائے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو بھی، جو بچہ بالغ ہونے لگ جائے اس کو بھی اس کی تعلیم دی جائے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے تو وہ اس طرح کی باتیں دوسروں سے پوچھتے ہیں، جب وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں تو ان میں واضح باتیں، کچھ بے شرمی کی باتیں بھی درمیان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ باپ کے ذمہ ہے وہ بیٹے کو یہ بات بتائے جب بیٹا بالغ ہونے لگے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا ایک حجاب ہے، وہ اس کو بتائے گا سلجھے ہوئے طریقے سے، اتنا بتائے گا جتنا اس کی ضرورت ہے۔ لڑکے دوست بتائیں گے تو وہ اچھا ماحول نہیں ہوگا۔ تو اب آپ بیٹے کو بتائے جب 14-15 سال کا ہو جائے کہ بیٹا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ ماں بیٹی کو بتائے کہ بیٹی اتنی عمر ہوگی ہے، اب تمہارے اوپر بالوں کا کاٹنا واجب ہے، اس کو وقار کے ساتھ بتائے۔ ہم اپنی اولاد کو خود سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ غلط ماحول میں پلنا شروع ہو جائے، اور اتنی اپنی اولاد کو ہمت دیں، اولاد باپ کو کہہ سکے کہ ابا جی میری شادی کر دیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری حجاب ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر بچے غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔